ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وعلى هذه الشهادات نحيا ونموت وعليها نبعث وإن شاء الله تعالى. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب حناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وقال الإمام حسين عليه الصلاة والسلام إنا أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحبة الرحمة بنا فتح الله وبنا يختم ويزيد رجل شارب الخمر مولن بالفسق ومثلي لا يبايع مثله. عزاداران حسین، خداوند قدوس جل جلالہ عظیم شانہ کی درگاہ اقدس میں ہدیہ حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے آل اطہار پر خصوصاً ابا عبداللہ حسین اور ان کی جانثار پر ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. درود و سلام ان کی درگاہ عالم میں ہم پیش کرتے ہیں. آج محرم کی تیسری تاریخ ہے اور ہمارے سابقہ روایت کے مطابق محرم کی 10 دن میں سے ایک دن صحابہ کرام جو مولا حسین کے ساتھ کربلا معلیٰ میں جام شہادت نوش فرمایا، ان کی خدمت کی اعتراف کا ہمارے طرف سے تحفہ یہی ہے ہم ان کی ذکر خیر کریں. کیوں نہ ہو جو خاکی تھا، جو گمنام تھا، جو پست ماحول میں تھے، حسین کے مرہون منت سے معراج ہوا، ان کا عزت ملی، ان کو سرفرازی ہوا، رضائے حق بھی ان کی شامل حال ہوئے، رضائے محمد و آل محمد بھی ان کی شامل حال ہوئے. یہ ہے محمد سے تمسک کا نتیجہ. جس نے محمد سے تمسک رکھا، جس نے آل محمد سے تمسک رکھا، وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوئے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوئے. اور جس نے بھی محمد سے دشمنی رکھا، آل محمد سے دشمنی رکھا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوا. نہ ان کے نام لیوا ہے، نہ ان کے ارادت مندان ہے، نہ ان کے مریدین ہے، نہ ان کے نام پہ مر کٹنے والا ہے، نہ ان کے نام پہ اتنا خیرات و صدقات دینے والا ہے جو ہم دے رہا ہے. یہ مرہون منت ہے رضا الہی کا. سورہ احزاب ہے. احزاب حزب کی جمع. ہم مختصر بیان کریں گے. ہمارے اصل مقصد فلسفہ حسین ہے، یعنی وہ کون سی امتیازات تھی، وہ کون سی کمالات تھی، وہ کون سی کوشش اور سعی تھی حسین و آل حسین کی طرف سے، اصحاب حسین کی طرف سے، جو کسی بھی پیغمبر کے امت کو حاصل نہیں ہوا، جو کسی بھی اماموں کی امت کو حاصل نہیں ہوا، حسین کی امت کو حاصل ہوا. اور ہم ان کے ارادت مندان ہیں، ہم موالی حسین ہیں، حسین کے غلام ہیں. ہم حسین ہمارا مولا ہے، ہم ان کے غلام ہیں. غلام وہی کریں گے جو مولا چاہتا ہے. غلام خود مال ہے، صاحب مال نہیں ہے. غلام خود حصہ ہے مولا کا اور خود
اپنے ذات کے لحاظ سے آزاد نہیں ہے، یعنی ہمارے سوچ، ہمارے فکر، ہمارے مزاج، ہمارے فرہنگ، ہمارے ثقافت، ہمارے کردار، ہمارے اخلاق، ہمارے عمل، ہمارے ذکر، ہمارے فکر حسینی جیسا ہونا چاہیے تاکہ مولا ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر مولا حسین راضی ہو گیا تو پیغمبر راضی ہوا، اور جو پیغمبر سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوا۔ علامہ اللہ سمنانی رحمت اللہ علیہ نے ایک خوبصورت پیرے میں بیان کیا ہے، ایک خوبصورت کلمات میں یہ ذکر کیا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ مومن ہے۔ رضا کے لیے ضروری ہے محمد رسول اللہ بھی پڑھے، اس کی ایمان کی کامل کے لیے ضروری ہے وہ محمد رسول اللہ بھی پڑھے۔ اور جس نے محمد رسول اللہ کی اقرار کیا، علامہ اللہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، جس نے محمد رسول اللہ کی اقرار کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ محمد اس کے آل سے مودت رکھے، ان کے اطاعت گزار ہو۔ شاہ سید محمد نور بخش کے شاگرد خاص محمود اسیر الحجی، محمد اسیر الحجی نے شرح گلشان راز میں فرماتے ہیں، تو ان کے سلسلے کو دیکھو، ان کی مزاج کو دیکھو، ان کی تعلیمات کو دیکھو۔ وہاں فرماتے پیغمبر جب معراج پہ تشریف لے گئے، آقا معراج پہ گئے، ایک مکمل کتاب ہے معراج کے نام سے، معراجیہ، 2 دفعہ ترجمہ ہو چکی ہے معراجیہ کی، ایک حسن صاحب نے کیا ہے، حسین بشرت حسین صاحب نے کیا ہے۔ تو کتاب معراجیہ میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ پوری دنیا امام ہو جائیں، اگر پوری دنیا امام ہو جائیں تو مجھے اللہ کی طرف سے یہ گوشت ہو رہا ہے، الہام غیبی مجھے یہ مجبور کر رہا ہے، مجھے ہمیشہ تذکر دے رہا ہے، اگر پوری دنیا امام بن جائیں پھر بھی تمہارے امام علی و آل علی ہے۔ اور اسی بات کو محمد اسیر الحجی نے شرح گلشان راز میں فرمایا، جب انبیاء کو حاضر کیا نبی برحق کے سامنے معراج کے دن اور ان سے اقرار لیا، کس چیز کی اقرار لیا؟ فرمایا آپ لوگوں نے کس چیز کی اقرار کی ہے؟ تو تمام انبیاء نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے کہا ہم نے اس بات کی اقرار کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ہم نے اس کی اقرار کیا۔ یہ اقرار ہوا تو ہمیں نبوت ملی، یہ اقرار ملا تو ہمیں رسالت ملی، یہ اقرار ہوا تو عیسیٰ بنا، کوئی موسیٰ بنے، کوئی خضر بنے۔ محمد اسیر الحجی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں، نبوت را ظہور از آدم آمد، کمالش در وجود خاتم آمد۔ نبوت کا ابتدا آدم سے ہوا، کمال محمد پہ ہوا۔ نبوت کی ابتدا حضرت آدم سے اور نبوت کی انتہا ذات محمد پر۔ گاہے نبی شد گاہے ولی، گاہے محمد گشت گاہے شد علی۔ فرماتے یہ اللہ تعالیٰ کی نور کی تجلی ہے، ظہور اور بروز کا مسئلہ ہے، کبھی نبی کی شکل میں آیا، کبھی ولی کی شکل میں آیا، کبھی محمد کی شکل میں آیا تو کبھی علی کی شکل میں آیا۔ یہ کمالات ہیں، تو ان کمیلوں سے مل کے رہنا خود کمال ہے۔ ہم کسی کمزور کی عید نہیں منا رہے، مجلس نہیں کر رہے، ہم کمال ہستیوں کی ذکر کر رہا ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے، آپ میں کمالیت ہے، آپ کی پاک دینت کی دلیل ہے، آپ کی پاک سوچ کی دلیل ہے، آپ کی پاک کردار کی دلیل ہے، آپ کی ماں نے آپ کو پاکی کی حالت میں دودھ پلانے کی دلیل ہے، آپ کی سورہ احزاب ہے، پیغمبر اکرم ہے، اصحاب ہے، مدینے کے قریب ہے، مدینے کے قریب ہے، مولا حسین کی طرح چل کے میدان کربلا نہیں گئے، اصحاب مدینے میں ہی رہے۔ اور قریش
5 ہجری کو، 2 ہجری جنگ بدر، 3 ہجری جنگ احد میں ان کو کامیابی ملی، ہمت بڑھا، جرأت بڑھے، اور انہوں نے سوچ لیا ہم ایک ایسا منصوبہ بندی کر کے جاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے اصحاب اور ان کی تعلیمات کو ملامت کر کے ہم واپس آ جائیں گے۔ ابھی ہم نے غلطی کیا تو احد میں ہم نے جلدی آیا، اگر احد میں ہم تھوڑی دیر ٹھہر جاتے تو محمد بھی ہم ڈھونڈ کے لا سکتے تھے، اور اصحاب تو بھاگ چکے تھے، سب میدان چھوڑ کے بھاگ چکے تھے، میدان میں کوئی نہیں رہا تھا پیغمبر کو دیکھنے کے لیے۔ یہ کاروان حسینی ہے، یہ کاروان حسینی ہے جو آخری دم تک حسین کی محافظت کیا، حسین کی آخری دم تک محافظت کیا۔ اصحاب تو احد میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، قرآن کا فرمان ہے وَإِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ۔ تم لوگ چڑھ کے جا رہے تھے احد کی پہاڑی، ہم زیارت کر کے آئے، جو حاجی گئے انہوں نے بھی زیارت کی ہوگی، اور ہم اس غار میں بھی گئے جہاں پیغمبر کو پناہ کے لیے لے گیا، اس غار میں بھی گئے۔ اتنے سال گزرنے کے بعد، اتنے سال گزرنے کے 2 ہجری 1445 ہجری، اندازہ کرو 2 ہجری میں یہ واقعہ، 3 ہجری میں یہ واقعہ ہوا، اور آج 1445، ہم 1442 کی بات کر رہے ہیں۔ 1442 میں جب ہم اس غار میں گئے، غار کے اندر ممنوع ہے سعودی حکومت کی طرف سے، سزا ہے، خوف ہے، وحشت ہے، اب بھی نہیں جا سکتا، بند کیا ہوا ہے۔ ہمارے دوستان نے جو وہاں کام کرتے تھے ہم ادھر تک لے گیا، میں بڑی مشکل سے پہنچے وہاں، حالانکہ ہم پہاڑ کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم پہاڑی پہ چڑھنے والے لوگ ہیں۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا، وہ ماحول نہیں رہے، وہ جسم نہیں رہا، وہ تو میں نہیں پہنچ رہا تھا۔ وہاں گئے تو ابھی بھی خوشبو آ رہے، ابھی بھی خوشبو، کوئی خوشبو آتے لگا ہوا نہیں ہے، ہم سمجھتے کہ کسی نے آتے ڈالا ہو نا، وہاں تو جانا ہی ممنوع ہے، لیکن میرے محمد کی خوشبو ہے، نور نبوت کی خوشبو ہے، اور اس مودت کی خوشبو ہے، اس محبت کی خوشبو ہے جو صحابوں نے رسول کو وہاں لے گیا۔ وَإِسْتُسْوِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَرَسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ۔ یہ احد میں تھے، احد بھی قریب ہے مدینے کے، احد بھی مدینے سے قریب تھے، تمام وسائل فراہم تھا اصحاب پیغمبر کے لیے، گھر محفوظ تھے، بال بچے گھر میں تھے، سب کچھ تھا، جنگجو تھے، ہتھیار تھے، تیاری کر کے گئے تھے لڑنے کے لیے، لیکن یہ بھی بات ہے قرآن، اور یہ احزاب ہے۔ تو انہوں نے 5ویں ذی الحجہ کو یہ پروگرام پر ہم ابھی ایسے طریقے سے جائیں گے کہ پیغمبر اور اس کے ماننے والوں کو ہم تمام کر دیں گے۔ مکر بھی انہوں نے کیا، سازش بھی انہوں نے کیا، پالسی بھی انہوں نے کیا۔ اللہ کا نظام اور تھا، اللہ کا منشا اور تھا، اللہ کی حکمت اور تھی، اللہ کی قضا وقت کے زمانہ کچھ اور تھا مسئلہ، ان کی سوچ کچھ اور تھا۔ انہوں نے ختم کرنا تھا، اللہ نے محمد کو بچانا تھا۔ کن کے ذریعے بچانا تھا؟ خاندان ابو طالب کے ذریعے بچانا تھا۔ آپ کو جنگوں میں دیکھیں، بدر میں دیکھیں، احد میں دیکھیں، خندق میں دیکھیں، خیبر میں دیکھیں، حنین میں دیکھیں، ایک آدمی نظر آئے گا جو محمد کی حفاظت کرے، وہ ہے علی، وہ ہے علی۔ باقی کوئی چیز کوئی اصحاب ہم کو جنگ میں نظر نہیں آتے، ہاں اصحاب تھے پیغمبر کے ساتھ لڑے، لیکن جن کے خوف، جن کے وحشت قریشوں کے دل پہ تھا، قریشوں کے، وہ صرف اور صرف علی کا تھا، علی ابو طالب کے بیٹے کا۔ تو احزاب میں آئے یہ لوگ، لے کر خندق کھودا ہوا ہے، خندق تو پہلے کھود چکے تھے، آنے کی گنجائش بھی نہیں تھا، یعنی محفوظ پوزیشن میں تھے مسلمان۔ اس کے باوجود قرآن ان کی اندرونی کیفیت کو برملا بیان کر رہا ہے، اصحاب کے اندرونی کیفیتوں کو۔ وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ، آپ جب فوق کی تصور کرتے ہیں تو تحت تصور آتے ہیں، اوپر نیچے،
باپ بیٹا، باپ کے تصور سے بیٹے کے تصور آ جاتے ہیں، اوپر کے تصور سے نیچے کے تصور آ جاتے ہیں، فوقانی کے تصور سے تحتانی کے تصور آ جاتے ہیں۔ تو ایک چیز اوپر بھی ہو سکتا ہے، ایک چیز ایک لحاظ سے نیچے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ چھت میرے لحاظ سے اوپر ہے، دوسرے چھت پہ جائیں گے تو یہ چھت نیچے ہوگا۔ یہ چھت دیکھنے میں اوپر ہے، آپ اس کے اوپر چڑھیں گے، دوسرے چھت پہ جائیں گے تو یہ نیچے شمار ہوگا، تحتانی شمار ہوگا، فوقانی شمار نہیں ہوگا۔ اس کے لحاظ سے یہ فوقانی ہے، اس کے لحاظ سے یہ تحتانی ہے۔ اگر آپ تیسرے منزل پہ جائیں گے تو دوسرا تحتانی ہوگا اور تیسرا فوقانی ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں تقابل متضاعفین۔ تقابل متضاعفین یعنی ایک چیز تحتانی بھی ہو سکتا ہے، ایک چیز فوقانی بھی ہو سکتا ہے، ایک چیز باپ بھی ہو سکتا ہے، ایک چیز بیٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے بیٹے کے لحاظ سے وہ باپ ہے، باپ کی طرف نگاہ کریں گے تو یہ بیٹا ہے۔ قرآن فرماتا ہے جاؤکم من فوقکم، تمہارے اوپر سے آ رہے تھے، جہاز میں تو نہیں آ رہا تھا، ہیلی کاپٹر سے تو نہیں آ رہے تھے یہ لوگ، اس وقت یہ چیزیں تھا ہی نہیں، لیکن زمینی جغرافی لحاظ سے کچھ جو آ رہے تھے مدینے پہ حملہ ور، ان کی زمین سطح سمندر سے بلند تھی، اور کچھ جو آ رہے تھے وہ مدینے کی سطح سے نیچے تھے، وہ مدینے کی سطح سے نیچے تھے۔ جس طرف سے آیا اس کو اللہ نے کہا اسفل، جو زمین مدینے کی زمین سے اس کی سطح سمندر کے لحاظ سے جو بلندی پہ تھے اس کے کہا فوق، فوق کے مقابل میں تحت ہے۔ تو قرآن فرماتے ہیں یعنی مدینے کی دو سمت سے آیا، یہ لوگ مدینے پہ حملہ آور ہونے کے لیے دو سمت سے آیا، ایک فوقانی سے آیا، ایک تحتانی سے آیا۔ تو دو سمت محفوظ ہے، دو سمت محفوظ ہے، ایک سمت جہاں خندق کھود دیا گیا تھا، اور دوسرا سمت جو پہاڑی تھے، گھوڑا آ ہی نہیں سکتے تھے مدینے میں۔ آج کل کی تو نہیں ہے کہ آپ اسلحہ لے کے دوڑ پڑیں اور کلشکو لے کے جائیں، 1000 کلومیٹر پہ پھیر کرنے والے راکٹ لے کے جائیں۔ وہاں مردانہ وار ہوتے تھے، تلوار کا مقابلہ ہوتا تھا، نیزہ شمشیر سے مقابلہ ہوتے تھے، تیر اندازی کا مقابلہ ہوتا تھا، مردانہ جوہر دکھانا ہوتے تھے، چھپ کے دھماکہ کر کے نہیں ہوتا تھا یہ چیزیں اس زمانے میں۔ تو قرآن اس خاکے کو کھینچ رہے اور مسلمانوں کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے۔ تاریخ سے ہم پوچھتے ہیں، تاریخ والے آپ بتاؤ، جب جنگ احزاب ہو رہے تھے تو ان کے کتنا آدمی تھا قریش والے، جو قرآن فرماتے اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اوپر سے بھی آ رہے تھے، نیچے سے بھی جا رہے تھے۔ تو تاریخ کہتے ہیں یہ لوگ 10,000 پر مشتمل تھا، 10,000 پر مشتمل تھا۔ مسلمان 3,000 تھے، 10 کے مقابل میں 10,000 کے مقابل میں 3,000 تھے، اور وہ بھی مسلح تھے، یہ بھی مسلح تھے، وہ بھی تیاری کر کے آیا تھا، یہ بھی تیاری کر کے گئے تھے۔ ایسے تو نہیں کہ راتوں رات حملہ ہوا ہو، اطلاع میں تھے، جاسوس ہے، سسٹم ہے، جگہ جگہ پہ لوگ بیٹھا ہوا ہوتے ہیں۔ تو اس کے باوجود مدینے پر ایک خوف کا فضا تھا، خوف کی سما تھی، ہر ایک وحشت کے عالم میں تھے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، ٹیڑھا ہو جانا، زاغ یزاغ ٹیڑھا ہو جانا، ابصار کی وجہ سے زاغت فعل مؤنث ذکر ہوا، ابصار بصر کی جمع ہے، اور یہ جمع مکسر ہے جس پر فعل مؤنث بھی لا سکتا ہے اور فاضلہ و مذکر بھی لا سکتا ہے۔ تو ابصار کی وجہ سے زاغت ذکر ہوا ہے، میں نے زاغا ہے، وزاغت الابصار وبلغت القلوب حناجرا۔ دو کیفیت بیان کر رہے ہیں صحابہ کرام کی جو پیغمبر کے ساتھ تھے، پیغمبر کی محافظت فرما رہے تھے، خندق کی دیکھ بھال کر رہے تھے تاکہ وہ ادھر سے چھڑا مار کے اس طرف نہ آ جائیں۔ 3,000 صحابہ انتظار میں تھے، کوئی آئے گا تو تیر مارے گا،
کوئی آئے گا تو پتھر ماریں گے، کوئی آئے گا تو نیزہ مارے گا، سب تو نہیں آ سکتے تھے، اگر آ گئے تو 3 آ سکتے تھے، 4 آ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود خوف کا فضا تھا، خوف۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، میں اسی مثال میں اب مثال دیتے ہیں مسلمانوں کے لیے، قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف۔ آج مسلمانوں میں یہی فضا ہے، بھوک کا مسئلہ ہے، وحشت اور خوف کا مسئلہ ہے۔ مسلمان دوسروں کو امن دینے والا مذہب ہے، اسلام دوسروں کو امن دینے کی تلقین کرتا ہے، ہر جگہ پہ ابھی نامنی ہے، ہر جگہ پہ خوف کی فضا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ انحراف ہوا، سیرت نبوی سے انحراف ہوئے، طریقہ مصطفی سے انحراف ہوئے، اور سیرت مرتضوی سے انحراف ہوئے، پیغام کربلا سے منصرف ہوئے۔ آپ قرآن کو ماتے ہیں اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب حناجرا، آنکھیں ان کی ٹیڑھا ہو رہے تھے، ایک دوسرے کو موت کی طاری ہونے کی لحاظ سے دیکھ رہے تھے۔ انسان ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھ مر گئے، اب میں مر جاؤں گا۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور یہ لوگ اللہ کے بارے میں بدگمانی کر رہے تھے۔ تظنون باللہ ظنون، یہ پیغمبر کے بارے میں اللہ فرما رہے، اللہ خود فرما رہے کہ یہ لوگ میرے بارے میں بدگمانی کر رہے تھے۔ ہم جیتیں گے بولا، اب جیت نہیں رہے، ہم فتح پائیں گے بولا، اب یہ حالت، یہ 10,000 کے نفر ہے، ہم 3,000 ہے، کیسے اس کو روکے گا؟ تو یہ سب پریشان تھے۔ کربلا والے صرف 72 نفر تھا، اور پہلے تیسرے دن، آج تیسرے دن ہے، عمر سعد علیہ لعنہ 5,000 لے کے پہنچا کربلا میں، 5,000 لے کے پہنچا، لیکن وہ 5,000 جو تھے، 5,000 عمر سعد کے آ رہے تھے، ان پر خوف و وحشت کا عالم تھا، حسین کے خیمے میں امن و سکون کا ماحول تھا۔ یہ پیغام حسینی ہے۔ آپ ڈرنے کی بات نہیں ہے، آپ قتل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کام کریں، آپ ہمت کریں، آپ اپنے اور اپنے رب کے درمیان ماحول کو ٹھیک کریں، آپ اپنے اور اپنے خاندان کے درمیان ماحول ٹھیک کریں، آپ اپنے اور اپنے امت کے درمیان ماحول کو ٹھیک کریں، آپ کامیاب ہیں۔ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، قرآن اور قرآن فرماتے یہ مومنین کے لیے سخت آزمائش کا مقام تھا، سخت آزمائش کا مقام تھا، اور ان کو ہم نے مومنین کو سخت امتحان میں مبتلا کر دیا تھا کہ دیکھیں خالص کون ہے، ناقص کون ہے، کامل کون ہے، ناقص کون ہے، کون محمد پر جان دینے والا ہے، کون محمد سے جان چھڑانے والا ہے۔ یہ ان کے ماحول ہے۔ اور آپ جائیں سورہ مائدہ میں دیکھیں، حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، ابھی جنگ بھی نہیں ہوا تھا، ابھی لڑائی بھی نہیں ہوئے تھے، حضرت موسیٰ سے عرض کر رہے ہیں، قال یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ کتنے جرأت ہے اور کتنے بے احترامی ہے ایک نبی کے ساتھ، ایک اللہ کے نمائندے کے ساتھ، ایک ہادی کے ساتھ۔ یہ اصحاب موسیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر بہت مہربانیاں کی، نیل کو پار کیا، فرعون سے نجات دیے، 1000 فرعون کے قوم کو عذاب میں گرفتار کیا، 1000 سہولتیں دی، پھر بھی کہہ رہے اِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، ہم کبھی داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ لوگ ہیں، یہ قوم جباری نے، سخت مزاج کے لوگ ہیں، سخت طبیعت کے لوگ ہیں، ان میں رحم بھی نہیں ہے، بہرم بھی نہیں ہے، اخلاق بھی نہیں ہے ان میں۔ یہ تربیت کا اثر ہے، یہ تربیت کا اثر ہے۔
حسین کی فوج میں محبت بھی تھی، مودت بھی تھی، الفت بھی تھا، احسار بھی تھا۔ یہ حسین کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ شبر والوں کے پاس، عمر سعد والوں کے پاس نہ مہربانی تھی، نہ خوف تھا، نہ آپس میں الفت تھی، نہ رسول سے کوئی کسی قسم کا لین دین تھا، نہ رابطہ تھا، صرف نماز پڑھتا تھا اس لیے کہ ہم مسلمان رہے۔ یہ ان کی صحبت تھی۔ جنگ صفین نے مولا علی میدان میں آئے۔ دیکھو اخلاقیات اہل بیت سے سیکھو۔ مولا علی میدان میں تشریف لائے، ایک نام اور مشہور شخص تھا علی کے مقابل میں پہنچ گیا، اچانک پہنچ گیا، اتفاقاً پہنچ گیا۔ جب علی دیکھا وہ بھاگنا شروع کیا، علی نے بھی اس کے پیچھے کرنا شروع کیا۔ ایک جگہ پہ پہنچے، وہ اوریان ہو گیا، اپنے آپ کو، اپنے سارے لباس اس نے اتر دیا تو اس کی یہ کردار تھی، اس کی یہ مزاج تھی، اور علی کا مزاج تھا اس کو چھوڑ کے واپس آ جانا۔ یہ ان کے کردار تھے، یہ ان کے کردار تھا۔ مروان بن حکم یہ وہی خبیث ہے جس نے ولید کو کہا تھا تو حسین کو جانے نہ دو، تو حسین کو دارالامارہ سے جانے نہ دو، مدینے میں یہ بہترین موقع ہے، حسین تنہا ہے، ادھر حسین کو شہید کر دو۔ یہ وہی مروان تھے، اور معاویہ کا، یزید کا مشیر خاص، مشیر اعلیٰ تھا۔ جب عبداللہ ابن زبیر کا حکومت ہوا مدینے پہ، اس کا قبضہ ہو گیا، تو مروان بھاگنے کے لیے اپنے اولاد کو لایا زین العابدین کے پاس، اپنے بچوں کو لایا امام سجاد کے پاس۔ کربلا واقع ہو چکے ہیں، حسین جیسا ہستی شہید ہوئی ہے، یہ مروان کی پالیسی تھی، مروان کی سازش تھی، وہ ان کے ظرفیت تھا، یہ حسین کی آل کے ظرفیت تھے۔ امام نے کہا ہمارے گھر میں رکھیں۔ تو یہ ہے کربلا، اسی سے ہم بقا بھی ہے، اسی پہ ہم راضی بھی ہے، یہی ہمارے رہنما ہے، یہی ہمارے رہبر ہے۔ انسان سب سے اپنے معتمد ہستی کو، اپنے قابل اعتماد ہستی کو نمائندہ بنا کے بیچتا ہے، دو نمبری کو نہیں بیچتا، بے اعتماد شخص کو نہیں بیچتا، با اعتماد شخص کو بیچتا ہے جس پر اس کے اعتماد ہوتا ہے، اس کی پالیسی کا دار و مدار اسی شخص پر ہوتا ہے۔ جب بھی موقع ملا رسول نے علی کو بھیجا، جب بھی موقع ملا رسول نے علی کو بھیجا۔ من ہزار صحابہ تھے، سورہ برات علی کے ذریعے پہنچایا، صلح حدیبیہ علی کے ذریعے لکھوایا، عمر بن عبداللہ کے مقابل میں علی کو بھیجا، خیبر میں مرحب کے مقابل میں علی کو بھیجا، تو نبی کو علی پر اعتبار ہے۔ حسین نے مسلم کو بھیجا کوفے میں نے بہت سے اصحاب تھے، بہت سے فقیہ تھے، بہت سے دانشمند تھے، لیکن بھیجا مسلم کو بھیجا۔ اتنے اعتماد مسلم پر، یعنی بڑے بھائی کے بیٹے پر، چھوٹے بھائی کے بیٹے کو اتنا اعتماد، اپنا نبی، اپنا ولی بنا کے بھیجا، اپنا نائب بنا کے بھیجا۔ اور ابن زیاد نے حسین ابن علی مکے سے نکلنے کی خبر ملتے ہی اپنے سب سے معتمد ترین، جوان مرد ترین، پہلوان ترین شخص خور کو بھیجا 1000 سپاہی کے ساتھ، اور 1000 سپاہی کے ساتھ، جو ترجمان بھی تھے، نمائندہ بھی تھے، قابل اعتماد ساتھی بھی تھا ابن زیاد کا، وہ اعتبار تھا، اس کو بھیجا۔ دو اس کے لیے ذمہ داری لے کے بھیجا۔ نمبر ایک، حسین کو کوفے میں آنے نہیں دینا ہے، حسین کو کوفے میں آنے نہیں دینا ہے۔ اگر حسین کوفے میں پہنچا تو یہ جو حالات اس وقت ہمارے لیے سازگار ہے، یہ خراب ہو جائے گا، حسین کو کربلا میں آنے نہیں دینا۔
دوسرا ذمہ داری پل بے پل لحظہ بہ لحظہ خبر بھی دینا اور ایک ایسے جگہ پہ لے جا کے روک دینا جہاں پانی بھی نہ ہو، آبادی بھی نہ ہو اور رہنے کی اچھا جگہ بھی نہ ہو۔ یہ دو ذمہ داری لے کے بھیجا، اس نے ان دونوں میں کام کیا، نہ کوفے کی طرف جانے دیا نہ کسی اور جگہ پہ جانے دیا، پہنچایا کربلا پر۔ یہ اس کے کام کردار تھا۔ جب مقام شرف میں ملا حسین ابن علی سے خود 1000 کا سپاہی ساتھ، اس طرف 72-73 نفوس، بی بی زینب، ام کلثوم، رقیہ، سکینہ، رباب، ام فروہ، جو کبھی کسی کے سامنے نہیں گئے تھے، کسی مجلس میں تشریف لے کے نہیں گئے تھے، جب یہ دیکھتے کہ 1000 نفر، تلوار بھی ہے، شمشیر بھی ہے، خنجر بھی ہے اور تیر بھی ہے ان کے ساتھ، مولا حسین سے پوچھا یہ لوگ کیوں آئے؟ ہماری حمایت کے لیے آئے؟ مولا حسین نے فرمایا نہیں، یہ آپ کے ہمارے حمایت کے لیے نہیں آیا، ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، دشمن ہے، قاتلین سامنے کھڑے ہیں۔ جب حسین نے دیکھا کہ یہ لوگ پیاسا ہے، دیکھو یہ حسین کا کردار ہے، وہ کوفوں کا کردار تھا، اور راستہ روکنے آیا تھا، حسین نے اپنے دشمنوں کے لیے سیراب کیا پانی دے کے۔ ایک کردار حسینی ہے، تربیت حسینی ہے، علی کی تربیت کا اثر ہے، محمد کی تربیت کا اثر ہے، فاطمہ کی گود کا اثر ہے یہ، اور امام وقت بھی ہے حسین۔ جب حسین اتنا عظیم ہو جو اپنے دشمنوں کو بھی پانی پلاتا ہو، دشمن کو رکھے گھوڑوں کو بھی سیراب کر رہا ہو، کیا یہ حسین کل ہم لوگوں کو قیامت کے دن آب حوض کوثر سے سیراب نہیں کریں گے؟ کیا قیامت کے دن ہم کو تنہا چھوڑیں گے؟ کیا قیامت کے دن ہمارے شفاعت نہیں کریں گے؟ بعید ہے، ناممکن ہے، جنت بھی ان کے ہے، حوض کوثر بھی ان کی والدہ کے محل میں ہے، اور شفاعت کے اختیار ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میں محمد جتنا آپ چاہیں گے ہم اتنے ہی شفاعت کریں گے تیرے امت کو، اور حسین چاہیں محمد شفاعت نہ کریں، یہ ہمارے ظرفیت ہے، ہم دیکھیں ہم حسین کو کتنا چاہتے ہیں، حسین کے کردار کو کتنا ہم عمل کرتے ہیں۔ آج ہمارا خر کی مجلس ہے، اللہ آپ لوگوں کو اجر دے دیں۔ گرمی ہے، مجھے احساس ہے، اور آپ لوگ کام سے بھی آئے ہیں، اس کے بھی احساس ہے، لیکن ہم اپنے گرمی کو، اپنے احساسات کو رکھیں۔ حسین کی گرمی ادریس، حسین احساسات کی مدام ادریس، بی بی زینبی تھن بھی تکلیف کنی ادریس، مقام شرابی کا حر نفس، 1000 فوج صرف اور صرف حسین کا پہنچے، چاند سے شہامت حسینی نو، چاند سے صبر و استقلالیت یلمنی نو، نہ حسین پریشانیت، نہ اصحاب پریشانیت، نہ مخدرات پریشانیت، سفر جلد خور ابن یزید ریاحی سی حضرت امام حسین علی مقام ذوالجناح اشتق الحمد جرات التجری عند المولا حرامی، تجریب کو مولا سامن حرامی، اور امام اولین و آخرین، فرزند رسولین، دربل بطولین، امام حسین بھی اپنے ذوالجناح خبروں کو لفظ تھمت،
مولا یہاں لا آگے ہوئے اجازت میں تم غلط چیز میں پا یعنی نی اجازت یہاں لا حرکت بے بری سنتین مولا سے می پوچھتا سے کسر بیوس لے ہور کھری آما کھری کا مواسطید چکینو کھانا سے دلی سویف تے خبروں نہ تھا تو یہاں لا پتہ ہے تھا عربی بھی چک پر جو چوز پر رہی کھری آما کھری کا مواسطید چک ضربائی کو لیکن چوز پر رہی نام ازا مولا سے دی کسال پر بیو منا ہوری سی گوز گوسنا جبل بیت مولا یہاں سے نہیں زیزی من تقبلنس یہاں سے نہیں زیزی من تقبلنس نگا یری زیزی من تقبلن جلال بیوا چاہت تقریبالی بہت جوئین آئے تفسیر مالکین نگا یری زیزی من تقبلن نگا لمی خود معرفہ بیت سو خاندانی پاس منظر کو سمجھین یت سو کھول لا خل لدی مزنت بن با کربلائی کا شہید وید کو خل مزنت بن با خل اسی لحظہ با لحظہ خط تلس کربلائی کا تنس خل خامے علم پیاق مدیس بین حسین نیمو پیاق مدیس بین یعنی اہلی بیت دشمن ان نظام معترب یپین احق ان امامت برکھوں حقداری کربلائی کا تنس نیزی جغلا تنس سمی جغلا عمر سعد علیہ لانا 5000 مکہ دے کربلائی کا تنس یعنی کربلائی لیڈ میں نیتن با عمر سعد سی جنگی تیاری ہوتی چھنچک محلت شوت دنی جالانا چھچکس گیت جالانا خیمہ حسینین چھچمس بس بھی سیون موسم کو چھتی موسمی سکوم سے توق سے لیکن اتنے امتحان سو بھی باوجود نہ جلمون بھی ہوگا نہ اعتراض میں نہ صحابوں بھی ہوگا نہ اعتراض میں نہ اولاد کو نہیں ہوگا نہ اعتراض میں مولا حسین غیل چیزوں سے آنکھوں سلح چیزوں شبور والی زمین شب عاشور دشمن گاما یعنی 30,000 فوج خودی جگہ کا گاما خوب وحشت انگل بیلہ مدان شیزنا مال زنگتانا بودت دولت زنگتانا بودت اقتدار زنگتانا بودت نا زنگتانا برباد بود حسین فوجی چیو آدھا بیلہ شہادت مقابل کے بودت بلندترین شہادت نصیب بود آتی جی سنچے اسٹوک کو حسین چوک کو مولا ایکسکول بدھائی دشمن نہ بیوز اومیت کو دشمن داخل وائد کو چولا سین حسین نمی چک اہم داخل مزوس اما توفہ پڑینا خور بیوس شب عاشور مقتل عشیب نے روایت دے خور تزفزب یتپا تزلزل یتپا دو رام کو ہوری چھری یتپا وحشت یتپا ہوری کام پھر کٹوزی فونس کے لے ہور تھا ندی آمد چون یتن یہاں ندی حیرانیوں دی پریشانیوں اور دی ہونگا یہاں لسنا بجوت تارین کھیر بنا خیمہ حسینی نے چیز کا تو منصوب اللہ تش اللہ تش اللہ تش چھل رہا ماحول خاموش ہوا نسکت تدکن لے فونو جانس ناجوس حسین ابن علی بن نچیس کتنو وزن سے معصوم گاما سی حسین لا یوجبول بن نچستان نیچے مولا رئیس قوم سے افسوس میں نہ ہور چھتو اندکتا ہور سیراب دکتا ہور افو سیراب دکتا ہور افو کو سیراب دکتا شادیہ معاشر زہرہ افوس قوم سے اندکتا یتیم کا آماز کم زندوپا معصومہ کا آماز کم زندوپا اجرکم اللہ
دیکھو انسان گزر انسانیت گزر حسین اسی کسل بمون لے شاب لکوفا کو اگر کتی دین میں نہ کدا انسان دون کدا انسان دون کدا لتمام وسائل فرام دکا خامس آل بیل لگاما بندک پا چھولا بندک پا جس کا قیامت چین بیل قیامت یا لنگتا لگوا تامین یا الموزانا جنگتا لگیو چک لے ہور نی بچوس کون سے نکبائی نو جاوی شدو من نکبا سکینہ سے اللہ تشدر نکبا چری بو علی سے شدو بائی نو انسانی وجدان بیدار سوں بھی اخلا انسانی ضمیر بیدار سوں بھی اخلا انسان حرکت مومن خلا مشکلیت چی مشکلیت اگر ہر کوشی شام میں کوپا پاس سے حسین جو لوگ نا کوئی ناپوزا ویران وین کوئی مال و دولت سا غرق وین کوئی زوم گاما سا اسیر وین دوسا ہر لپتے تھاوے لینتا منا ہر ابن یزید ریاہی عمر ساتھ شکوت انہا عمر ساتھ مدہ واقعین آل رسول نے تھاو دینا زیبن ہاں مدہ واقعین آل رسول نے تھاو دینا حسین نے مدہ تھاو بین بیعت جس من حسین مدہ کی شہید بین زیر بنا حسین اسکت پہ کہا لبیک زیر بلا ہوری زمین کو بیدار سوس پھولو اللہ زانزرت بول زانزرت یہ لنگا نوت اور لشکر حسینی نو گانا لشکر حسینی وقت کتاب چیمت صحابہ رحمہ پیغمبر بھی اپنے بوچھو رحمہ تھاوں انتظاریت نوبت منظرینیت حسینی کے سلمی انیت کچھ چوف مہمان انیت تان سے خوش نصیب ان ہر ایک گمنام میچک میراج سوس مجھول میچک لشخصیت توس عالم مروانی غلامی نبیوں سے حسینی غلامی سوس ابو سفیانی خاندانی خدمت نبیوں سے آل رسول خدمت سوس تان سے خوش قسمت ان ہر خوش گرستہ لجولان منت دشمن نبیوں تھوڑ اور امتوں منا مسلمان پیغمبر بھی اپنے بجو حسین نے مجھے خلق اللہ خوشیت انسانی کے دوم دوم با دوم بھی والا اگر میچک لوگ لوگوں نے دولکا دے دکھپین مدازان اگر بیمار جیوٹ اگر مدار جوش جسم گرزونا تو ہمیشہ مدار لکا دے دکھپین بوان والا جوش گرزو میں نے مدی چی ہستی ہو اور اون دو مدہ حسین سے عباس نالی اکبر اسکلت اور شخص نے تو مدار استقبال لوت حسین اور سسنت لخصیص توبس مولا حسین پہ استقبال شخص نے بے لقا ولی دھون بھی والا مدی گوشت اسکیزا مولا علی دھون بھی یا نمال سوال چی والا جب علی کے دھون بنا یا نمال یالی نی امام جبی باللہ سوال کن شمین اور مہمان نوازی بے حسین ابن علی سی خاندان آل بیت نے سوز کو سے مزوبین سوز کو سے مزوبین سو خالی ہاتھ مزوبین تیری خیاب حسینی نو نہ زینبی جیتمین مل جامد نہ مولا حسین جیتمین مل جامد نہ سکینی جو مل جامد صرف زینبی سلام پہ ہور لگی کے سلمیوں لے ہور مہینہ پہ سوز خالی مزوبین مسکین یتیم گاما تیری یاد جو کو نہیں حکم اللہ نے غیر روح لوگوں نے کیا اللہ من مل نہیں جیت چاہے زمت عجرکم اللہ مقتل عشیق و نزیل یحمو کسل چیمود چو میدان گرم شد زی جوش خون آل پیغمبر چو میدان گرم شد زی جوش خون آل پیغمبر
نا نظام میدان کربلا آل پیغمبر خونی کے گرم و تیاری وانا خور چھلنچی حسینی خدمت کے کند زی مہمان نوازی زی مہر وفائی خور اول نشست بر پیکان و آخر آشنا برخاست لے خور کھری آدھا پہ کہ قربان واسطی چک دو کربلا یا عشر عاشور تک کیا حسینی دشمن کو نشانی یقین با عاشوری جالا کیا حسینی دوستدار کو نشانی روزے دو پلا کیا سلالہ دیکھے تن باتوں سے کیا شہادہ دیکھے تو میرے لوگ علیہ السلام خور کھوئے اجازت چلے مولا حسین اسی کسل بھی مدلے خور نالا مہمان نوازی مزون دیو میری خاندانی غریبی علموں میں او بھی مہمان چک جامع ملین متعمل کو خوری جبود مولا مکھلت نہ رہایا ہوئے نہ اومی والا یری کہ اومی با لاپون چیز اومی با دزنگا لاپون چھوڑ تھا ہوئے اومی والا نہ توبہ جلو اومی با دزنگی توبہ لبخشیش نہ تھا ہوئے نہ تو وہ غیرت من نیچک لگی لیکن چوئی آل محمد کون سے دکھا دشمن کو نیچے حریب نران ہو دکھا ندی برزا مشکل اندیو فونی سے آلاتش در دکھا ندی میں شراب تو دکھا شراب سے دکھا اجازت چلس اجازت پھوس اور تھامول شخص 1000 کا مقابلہ بھی ہو معمولی بھی نہیں پا ہوری تھاؤں بیت شول لگرے لیبو کو بلے کھانا تھاؤں بیس دینے کسی تھاؤں بیس دینے کسی تھاؤں بیس تاکہ نہ شہید سونے کتانے صبر میوے کتانے شہید سونے نہ صبر وین چاہتے نہیں مولا حسین یہ بابا کھونے سنگوت بیو شہید سوس بزر شہید سوس خور اسی غیرت نہ شجاعتی کا حملے دیس آیات چل دفس دیمن نہ خور ابن یزید ریاحی فرشتے کرسے کو جنبیدہ دیتا السلام علیکہ یا مولا مولا حسین یری غلام ہوری سلام یری کہ تو پسی چک نی دیشتس میں تو شوق پو یری کس کو اور مطیان سوزے نی خواہش نہ ارمان یوم خلی آخری دینار دیا لگے کو یاد جاتا گندے تک ہر دشمن دشتے ہوری اس گوشت نزدی کا مولا حسین حامی لنس ہر حامی لنس ہر لٹس کرچیا میں خواہشی دو ہر مولانی خواہشیاں چیت یری کامی کا گوشت کو انبا یوگا جسو پوسکورس یری شہدے سو نانی نبی آدمی سو سکتے احترامی سو سکتے زینب لدی لازاری سو سکتے ناوی باقی سکتی تو بلا قبول بیس دعا دیت خور حقیمو اصحاب حسینی حق لنزلت غدان گاما دعا جس غدان امتین غدان سادات میں غدان امتین غدی فخرین خور چوکو غدی فخرین حبیب چوکو غدی فخرین مسلمین او جیسا چوکو غدی فخرین آواز چوکو پروردگار عالم کربلا شہدائی حق لنزلت امام علی مقام لنزلت پیغمبری بسکام ملک فرد سر کی حسینی حق لنزلت زہرازی چمبین تاکید سمبول لنزلت حسینی کی حسینیت لنزلت حریت لنزلت وفاداری لنزلت شجاعت لنزلت حلم لنزلت کوئی غیرت پر نزگرت کوئی ایمان لنزگرت پروردگار عالم عیدی آما دین ہوری ایتو بھی حسین دینا اصحاب ایتو بھی حسین اصحاب حسینی خصلت کن ایومی توفیق شد بسی اللہ
کردار اصحاب حسین غیر شرط بس یا اللہ، رفتار اخلاق اصحاب حسین غیر شرط بس یا اللہ، ایمان اصحاب حسین غیر شرط بس یا اللہ، پروردگار عالم اصحاب با وفا لنزغت، آوان و انصار لنزغت، جلمو زینبی حق لنزغت، پردی اشینی پردو لنزغت، اسمت لنزغت، افل لنزغت، غی گامن ایمان شرط بس یا اللہ، عفت شرط بس یا اللہ، حیا شرط بس یا اللہ، تقوی شرط بس یا اللہ، روزگاری شرط بس یا اللہ، ایمانداری شرط بس یا اللہ، وفاداری شرط بس یا اللہ، اخلاص شرط بس یا اللہ، غی اعمال الہی اعمالنا قلیل وحاجاتنا کثیر وانت بنا عالم و بصیر رب انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین، غی اعمال کم یت، غی زبان کو گناہ کے گانس یت، غی نظر کن کمزور یت، پروردگار عالم دل تقویت شد بس یا اللہ، ایمان شد بس یا اللہ، بے اولاد لا اولاد شد بس یا اللہ، دی انتظامی اللہ ہمت شد بس یا اللہ، دی خانقہ معلّہ پر چولا، دی جامع مسجد چولا پروگرامی پروردگار عالم غیر مجھے باغیرت قوم پلا، باشور قوم پلا، ایماندار قوم پلا، خطیم قوم پلا، حوصلہ قوم پلا، دلا دامل لوگ سے علی شان ترقی کا یری رب کو یری ذات کو تھت پیلتی، یری نبی تھت پیلتی، یری خاصان خاص کو تھت پیلتی، غیلہ عمل کو بجا گئی توفیق شدید یا اللہ، اللہم اغفر لنا ورحمنا، غی مرحومین کو لغریق رحمت بس یا اللہ، غی والدین کو اگر فوت سو سننا عالی مقام شدید یا اللہ، یہ نخون سائی رحمت غی مستدام یا اللہ، بے اولاد لا اولاد شدید یا اللہ، عالم اسلام دفت و نصرت شدید یا اللہ، مملکت پاکستان استحکام شدید یا اللہ، اور تان سے خوش نصیبی شوق بیبیوں میں آثار پویت گو مولا حسینی کا کوئی خامیت، ہوری گو مولا حسینی خامیت شخصر اللہ ہوری گو دوپوز دوستن حسن نہیں سوچت پا شخصر نیت مولا حسینی سے کھری رومال پہ کیوں سے ہوری گولو چینت لے ہور کھان لکھا معمول زرندہ مالا یا من میچا آتا چکا سوز نازے غیری رومال پہ کھری گولو چینت ہوری رومال ہور لما حسینی رومال پتوس اور حسینی رومال پتوس تام سے اعزازی 72 نفوس 16 حسین چاہ مانین دن صرف من زندہ ہور لمن دن چاہتن دن اور پیغمبر کے آپ دولہ صلاحی کو منہ خالی سوچت پا خالی تامیت کو خاندان حالوے لایا مانی عزت خاندانی احترام خاندانی مقدس خاندانی دو بری ہور اللہ حسینی دیا قضیہ لے ہور جیدی کو لگا یا رمان بکشنت کری جلدے مالا خدمت دیا محسوسی ہو یا غنی ہو گئے خدمت دیا نکاح والا پتہ سو 900 ہجری لا 900 ہجری لا جب شاہ اسماعیل سبوی کا عراق کے قبضہ سو شاہ اسماعیل سبوی لا خوب کربلائی کے تھونس تھونے نا خوش جیس مالا جکو سے مستوت نامی زم حضرت ہوری قبر کو پھیجستانا رومال کو زچین سے یوت سک شاق کنزر کے آثار کو تازہ تازہ یوت سک خوش رومال کو چھول بلا ہوری سر مبارک پہ نیا خون جاری سوس رومال کو چنگ ملا خون گلدن ہوت سک تو خور امام حسین علیہ السلام بھی آپ کو اس کا نکال والا ہے کہ یہ حسن کے ظلموں دیا لے ہو انت حرن کما سمت کا امو کا حرہ لے حر جادرین شخص بن آزادین کاجی آجی گانا ہو تاقصد بھی نہیں جو میں لگا آزادین کانا خدم اللہ میں حضر قریبی ببالی مرتضایت نکا جو حسن ہے مجتبایت